جی تو ہماری فوزیہ اور شاہ بسنتو کے فیڈ بیک ہماری ویڈیو کے بعد آئی ہوپ کہ آپ سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری وہ ویڈیو کب آئے گی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بظاہر نیگیٹو نظر آنے والے فیڈ بیک سے بھی پازیٹیولی کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس نیگیٹو فیڈ بیک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے آپ اپنے کیریئر کو اپنی پروڈکٹ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے ایک کہانی کا انتخاب کیا ہے، اور اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہائر نام کی ایک کمپنی ہے جس کو آپ سب جانتے ہوں گے، آئی ہوپ کہ آپ سب کے گھر میں ہائر کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بھی ہوگی یا کبھی نہ کبھی آپ نے ہائر کی کوئی پروڈکٹ دیکھی ہوگی۔ تو ہائر جو ہے انہوں نے جب واشنگ مشینز اپنی لانچ کی تو انہوں نے یہ بات اناؤنس کی مارکیٹ کے اندر کہ ہماری جو کسٹمر سروس ہے وہ دنیا میں بیسٹ ہے، ہم بیسٹ کسٹمر سروس دیں گے، ادھر آپ نے بلایا ادھر ہم حاضر، ادھر آپ کا کام بالکل ہم سیٹ کر دیں گے جو بھی آپ کی شکایت ہوگی۔ تو ہائر کو جب انہوں نے واشنگ مشین لانچ کی تو ان کو بہت ساری کالز آئیں، ان ساری کالز میں بہت سارے ایسے کنسرنس تھے جو کہ جینوئن تھے اور کمپنی ان کو رسپونڈ کر رہی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ کیا کیا فالٹ رہ گئے، کیا کیا کمیاں رہ گئیں، ان کو ہمیں بہتر کرنا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ان کو ایک ایسی جگہ سے کال آئی جو کہ بہت دور دراز تھی اور کال کرنے والا کوئی بہت ہی سادہ لو قسم کا کسان تھا۔ تو کمپنی نے سوچا کہ اتنے دور ہم اپنا بندہ کیسے بھیجیں گے، کیسے اس کو سروس پہنچائیں، لیکن اس کے اوپر سوچ بچار کے بعد کمپنی نے فیصلہ کیا کہ یار کیونکہ ہم نے مارکیٹ میں کہا ہوا کہ ہم بیسٹ ہیں تو ہم جو ہے اپنا بندہ وہاں پہ بھیجیں گے۔ انہوں نے بندے کو ڈیزگنیٹ کیا، انہوں نے کہا جی آپ جائیں وہاں پر اور وہ آ کے اس کسان کو یہ سروس دے کے آئیں۔ وہ بندہ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہاں پہ پہنچا اور اس نے کسان کے دروازے پہ نوک کیا، اس نے کہا جناب والا میں حاضر ہوں، بتائیے آپ کی مشین کو کیا مسئلہ ہے۔ کسان نے کہا جی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں مشین کو کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ مشین یہاں پہ ہے نہیں، وہ میرے کھیتوں میں پڑی ہوئی۔ تو یہاں پہ اس کسٹمر سروس ریپرزینٹیو کا ماتھا ہلکا سا ڈھنکا کہ یار واشنگ مشین کھیتوں کے اندر کیا کر رہی ہے۔ خیر اس نے کسان سے کہا کہ مجھے فوری سے کھیتوں کی طرف لے کے چلو تاکہ میں آپ کی مشین کو آبزرو کر سکوں کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ جب وہ کھیتوں میں پہنچے تو وہ حیران رہ گیا، وہ کسان اس کپڑے دھونے والی مشین سے آلو دھو رہا تھا۔ آپ نے کبھی دھوئے کپڑے دھونے والی مشین سے آلو؟ تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس کا دماغ ایک دفعہ گھوم گیا، اس نے کہا یار ہم نے مشین بنائی ہے کپڑے دھونے کے لیے، تم اس سے آلو دھو رہے ہو اور مسئلہ تمہارا جو ہے تم مجھے بتا رہے ہو وہ بھی عجیب سا مسئلہ ہے کہ جی میرے ڈرین پائپ میں گارا پھنس جاتا ہے۔ بھائی کیچڑ والے آلو جب آپ واشنگ مشین میں ڈال کے دھوئیں گے تو اس میں گارا تو پھنسے گا نا، ہم نے تو یہ مشین کپڑے دھونے کے لیے بنائی ہے اور تم اس سے آلو دھو رہے ہو، کیا عجیب و غریب قسم کا تمہاری شکایت ہے یار، اس کے لیے تم نے مجھے اتنے دور سے بلا لیا اور اتنا تنگ کیا مجھے۔ اس نے اپنی کمپنی کو کال کیا، اس نے کہا جی کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پر۔ کمپنی نے جب R&D کے لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یار فی الوقت اس کو جو بھی سروس دے سکتے ہو وہ دے کے واپس آ جاؤ، وی تھنک دیٹ وی ہیو گاٹ اے نیو آئیڈیا۔ وہ جب واپس آیا بہت غصے میں تھا، وہ جب R&D ٹیم کے پاس پہنچا تو R&D ٹیم کے جو سربراہ تھے انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس بات کا مارکیٹ انالیسس کریں کہ کیا واقعی کسان اس جگاڑ کو ایک بڑے لیول پر استعمال کر رہے ہیں یا یہ ایک اکیلا ہی کیس تھا جس میں ایک کسان جو ہے کپڑے دھونے والی مشین سے وہ آلو دھو رہا تھا۔ تو جب ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم نے اس کے بارے میں ایک فیلڈ ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی کپڑے والی دھونے والی مشین جو ہے اس سے چائنا کے اندر بہت سارے کسان، ہزاروں کی تعداد میں کسان جو ہے وہ آلو دھونے کا جگاڑ جو ہے وہ لگا رہے تھے۔ تو کمپنی نے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہزاروں لوگوں کی ڈیمانڈ آلریڈی ہے آلو دھونے والی مشین کے لیے، انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ ایک ایسی مشین ڈیزائن کی جائے جس سے صرف اور صرف آلو دھوئے جائیں، جس کا ڈرین پائپ کھلا ہو اور آلو دھونے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے سارے میکینکس ہیں وہ ڈیزائن کیے جائیں۔ تو کمپنی نے وہ مشین ڈیزائن کی اور ڈیزائن کرنے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں اس پروڈکٹ کو کمپنی نے بیچا۔ چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے تو لاکھوں کی تعداد میں اس پروڈکٹ کو بیچا انہوں نے۔ اب آپ یہ دیکھیے گر کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم عام طور پر اس طرح کے فیڈ بیک کو جو کہ خواہ مخواہ کا ہمیں لگتا ہے، جو کہ ہمیں بہت فضول لگتا ہے، جس کو ہم سنتے ہی کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہیں آپ، اور اس کو ہم فضول کے خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ کمپنی کے ایک بندے نے حاضر دماغی کے ساتھ اسی فضول نظر آنے والے، فضول ساؤنڈ کرنے والے فیڈ بیک کو یوز کرتے ہوئے ایک آئیڈیا پکڑا اور اس آئیڈیا کے اوپر بیس کر کے اس نے ایک پروڈکٹ بنائی اور پروڈکٹ کو اس نے لاکھوں لوگوں تک پہنچایا۔ لاکھوں لوگ اس پروڈکٹ سے مستفید بھی ہوئے، انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے لیے آسانی پیدا ہوئی اور کمپنی کے لیے ریونیو الگ سے جنریٹ ہوا۔ تو ہم عام طور پر یہ غلطی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیڈ بیک آتا ہے ہم اس فیڈ بیک کو، اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ فیڈ بیک بہت ہی فضول قسم کا ہے تو ہم اس فیڈ بیک کو فوراً سے اٹھا کر فضول کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ لازماً ایک دفعہ رک کر برے سے برے فرد کو، بری سے بری نیت والے فرد کے فیڈ بیک کو بھی ایک سیریس تھاٹ ضرور دیا کریں اور اس کے بعد آگے بڑھ جایا کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی نیا آئیڈیا ہو سکتا ہے
तो उस नए आइडिया के ऊपर बेस करके अपना ये प्रोडक्ट या नया सेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। अदरवाइज आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना चाहिए। तो ये एक कमाल की स्टोरी थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर की जानी चाहिए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो बेस्ट आइडियाज़ हैं वो सिर्फ खुद ना जनरेट कर रहे हो, बल्कि उन लोगों से भी जनरेट करवा रहे हो जो कि बज़ाहिर आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। हैप्पी ग्रोथ के कारनामे